السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ریویو کامران یوسف اور شہباز رانا کے ساتھ۔ دا ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت، خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات ہو اور گوادر کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ گوادر کو کہا جاتا ہے کہ گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا کا، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سی پیک کا اگر ذکر کریں تو سی پیک کے سر کا وہ تاج ہے، یعنی کہ سی پیک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک گوادر اور گوادر پورٹ جو ہے وہ پوری طرح سے اس کا جو پوٹینشل ہے اسے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ سی پیک کے اوپر کام کرتے ہوئے میرے خیال میں آغاز 2015 میں ہوا تھا، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کافی پیش رفت ہونی چاہیے۔ بظاہر ہمیں جو تصاویر وہاں سے نظر آتی ہیں تو لگتا یہی ہے کہ وہاں پر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج کے ہم پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ حقائق کے ساتھ اور ان حقائق کی بات کریں گے جو حکومت کی اپنی قائم کردہ جو ایک کمیٹی تھی یا جو اسیسمنٹ انہوں نے اب تک گوادر کے حوالے سے کی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا واقعی گوادر پر اس تیز رفتاری سے کام ہو رہا ہے جو دعوے ہمیں ادروائز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو شہباز، یقیناً جیسے میں نے آغاز میں ہی آپ سے کہا کہ سی پیک کا ذکر اگر کریں اور گوادر کا ذکر نہ ہو تو میرے خیال میں وہ بات بنتی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل خبر کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے یا تصاویر میں دکھایا جاتا ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ کی اپنی جو اسیسمنٹ ہے، حقیقت سنا ہے کہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیا وجہ ہے کہ گوادر پر اس طرح سے پروگریس نہیں ہے ابھی تک؟ کامران، جب پاکستان چین کے پاس گیا تھا 2013 میں کہ ہمارے جو بجلی کے مسائل ہیں، اور اس وقت آپ کو پتہ لوڈ شیڈنگ کوئی 18 گھنٹے تک بھی ہوتی تھی، 12 گھنٹے انرجی کا کرائسس، 8 گھنٹے اربن ایریاز میں، 12 گھنٹے دیہاتوں میں ہوتی تھی۔ تو پاکستان جب چین کے پاس 2013 میں گیا، جب سی پیک سٹارٹ ہوا تو پاکستان نے کہا جی کہ آپ ہماری آبسٹیکلز ریموو کر دیں۔ تو اس کے بدلے میں چین نے پاکستان کو کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں پھر آپ راہداری دیں گوادر تک، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کے پرپسز تھے۔ ایک یہ کہ جو ویسٹرن چائنا کا پارٹ ہے، جو مسلمان صوبہ بھی ہے، وہاں پہ ون آف دی موسٹ انڈر ڈیولپ جو پارٹ ابھی بچ گیا ہے چین میں، باقی تو ان کی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ان کا ویسٹرن چائنا ہے۔ ایک تو اس کی وہ ایک شارٹیسٹ روٹ تھا اس کے لیے، دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ جو ایشیا پیسیفک کے اندر چین اور امریکہ کی ٹسل رہتی ہے، اور وہاں پہ ایک پوائنٹ ہے ملاکا، جس کو یہ ملاکا ڈائلیما بھی کہتے ہیں، اسٹریٹ آف ملاکا، جس کو یہ ملاکا ڈائلیما بھی کہتے ہیں، کہ اگر وہاں پہ ایک جنگی جہاز امریکہ لا کے کھڑا کر دے تو 60 سے 70% جو اس کی ٹریڈ ہے چین کی وہ رک سکتی ہے۔ تو اس سارے بیک گراؤنڈ میں گوادر ایک سینٹرل پوائنٹ تھا، اور گوادر کی اہمیت اس بات سے آپ لگا لیں، متبادل آپشن ہے، ایک متبادل آپشن ٹریڈ کے لیے بلکہ انرجی کوریڈور بھی ہے، انرجی کوریڈور، ٹریڈ کوریڈور پلان ہے اور اسٹریٹجک کوریڈور، سینٹرل ایشیا سے گیس اور تیل، وہ بھی ظاہر ہے جیسے ان کی اکانومی گرو کرے گی تو obviously ان کو مزید تیل کی بھی ضرورت ہے، گیس کی بھی ضرورت ہے، تو تھرو گوادر جو ہے وہ اس کو استعمال کریں گے، اور ٹریڈ سیکیورٹی بھی اس کے ایک ایلیمنٹ اس کے اندر تھا۔ لیکن بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا گیا، 2013 کی میں بات کر رہا تھا، تو اب کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 8 سال، وہ چیز آج تک ڈیولپ نہیں ہو سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل بھی بنی تھی، جس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور آرمی چیف بھی اس کے ممبر تھے، اس کی بھی میٹنگز ہوئیں، غالباً ایک آدھ میٹنگ ہوئی، زیادہ نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر کرٹیسزم آنا شروع ہوا کہ یہ کون سا ایک آپ ہائیبریڈ یہ ایک ماڈل لے ہیں، بٹ اس کا پرپس بھی یہی تھا، اور ملٹری کے جینوئن کنسرنز بھی تھے کہ گوادر کے اوپر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، تو اس طریقے سے اس کو پش کیا جائے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا، آپ یہ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں گوادر پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اگر آپ دیکھیں جو مختلف تصاویر، ویڈیوز اور وی لاگز کروائے جاتے ہیں، مطلب بڑا خوبصورت وہاں پہ کرکٹ کا اسٹیڈیم بھی ہے، وہاں پہ میچز بھی ہوئے، ہم ڈپلومیٹس کو بھی وہاں پہ لے کر گئے، جو ہمیں تصویر کا جو رخ دکھایا جاتا ہے وہاں پہ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ اس طرح سے پروگریس نہیں ہوئی؟ چلیں ایٹ لیسٹ تصاویر میں تو ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، میں وہ بلڈ کر دیا آپ کو میں نے سارا۔ فروری 2021 میں کیبنٹ کمیٹی آن چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نے ایک رپورٹ کمیشن کی فرام دی بورڈ آف انویسٹمنٹ کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا جو گوادر کا پوٹینشیل کیا ہے۔ میں اس کا ٹائٹل رپورٹ میرے ہاتھ میں، اس کا ٹائٹل پڑھ دیتا ہوں،
असेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ गवादर फ्री जोन, ये उस रिपोर्ट का टाइटल है। फरवरी में ये रिपोर्ट कमीशन होती है। अप्रैल में जो BOI के लोग हैं वो फील्ड विजिट करते हैं, गवादर जाते हैं। जून में ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को पेश होती है। प्राइम मिनिस्टर इसको अगस्त में अप्रूव करते हैं और अक्टूबर में मेरे हाथ लगती है ये। अच्छा, अब रिपोर्ट का एक मैं बड़ा एक ऑपरेशनल पैरा आपको मैं बता देता हूँ, अब तर्जुमा आप खुद कर लीजिएगा। लॉन्ग बीइंग मार्केटेड एज द सेंटर पीस ऑफ CPEC, Gwadar has yet to reach the heights of expected industrial development that can serve as catalyst for domestic and foreign investment. तो ये मैं उस रिपोर्ट से पढ़ रहा हूँ। इसी रिपोर्ट के अंदर एक और भी जुमला लिखा हुआ है कि जो क्राउन ऑफ द CPEC है is yet to shine. तो अब ये तो मैंने इसका सारा आपको बैकग्राउंड बता दिया। जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, जो आपने तो ये तो किया, उसने जो आगे जो यही बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो फाइंडिंग्स हैं वो ये कह रहे हैं कि द गवादर हैज येट टू इवन शो इट्स फर्स्ट ग्लिमर ऑफ द प्रॉमिस्ड इंडस्ट्रियल हब दैट कैन सर्व एज कैटलिस्ट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब है कि एक हल्की सी झलक भी अभी तक नजर नहीं आई, वो तो दूर बाकी। तो ये आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। और ये हुकूमत की अपनी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट है, अगस्त से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास पड़ी हुई है और मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन हुआ है। इसकी एक बड़ी ही एक ग्लेयरिंग इसकी एक रिकमेंडेशन थी, अभी हम डिटेल में जाते कि उन्होंने वहां पे देखा क्या और रिकमेंड क्या किया। वन ऑफ द रिकमेंडेशन ये थी, आपको पता है कि गवादर जो पोर्ट है पाकिस्तान ने सिंगापुर से वापस लेकर, ये चीन की एक कंपनी है, उसको पाकिस्तान ने दे दी थी ऑन अ लीज फॉर 40 ईयर्स। अच्छा, अब उसका मकसद ये था कि वहां पे डेवलपमेंट होगी और ये सारा पर्पस जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वो उन्होंने रिकमेंडेशन ये दी, उसका जो कंसेशन एग्रीमेंट है वो विद द चाइनीज कंपनी, जो चाइनीज पोर्ट ऑपरेटर्स हैं, उस पे उसको अमेंड किया जाए, उसमें तरमीम करने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी उन्होंने सिफारिश की थी और उसके रीजन क्या वो हम आगे जाके आपको बताएंगे नाजरीन को। लेकिन अभी तक अगर हम सिर्फ प्रोग्रेस की बात करें ना कि इसके ऊपर अभी तक प्रोग्रेस कितनी हुई है। नवंबर 2015 में चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी जो है COPHCL, उसके साथ पाकिस्तान का मुआहिदा होता है 40 साल की लीज का, और इस मुआहिदे के तहत जितने भी इसके प्रॉफिट्स होंगे उसका 91% जाएगा चाइनीज कंपनी को। ये बात पहले भी आ चुकी है और हुकूमत खुद पार्लियामेंट को बता चुकी है। अच्छा, अब जो वर्क होना था, इस पे जो काम होना था, वो 2281 एकड़ के ऊपर ये काम होना था और ये टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर किया गया था। काम इसके ऊपर शुरू हो जाता है जून 2016 में। अब मैं अप्रैल 2021 की बेस के ऊपर नाजरीन, जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की फाइंडिंग है उसके मुताबिक कि अप्रैल 2021 तक सिर्फ 44 चाइनीज और पाकिस्तानी कंपनीज ने रजिस्टर करवाया अपने आप को गवादर फ्री जोन में, और इसमें से काम कितनों ने शुरू किया? सिर्फ 5 चाइनीज कंपनी ने। तो ये जो एक सिलसिला, एक सफर शुरू हुआ था 2013 में, जिसका एक अहम उसमें माइलस्टोन आया 2015 में, 2016 में काम शुरू होता है। और जब हम सब कुछ विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे थे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक अथॉरिटी भी बनी थी, और नतीजा मैंने आपको बता दिया कि अप्रैल 2021 तक सिर्फ 5 चाइनीज कंपनीज ने वहां पे काम शुरू किया था। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो रिफ्लेक्ट करती है कि कितनी तैयारी की थी पाकिस्तान ने CPEC को साइन करने से पहले, जिसका कसूरवार डायरेक्टली उस वक्त की जो हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उसका है। जो रिपोर्ट की बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की फाइंडिंग्स है उसके मुताबिक, मैं अगेन वहां से जुमला रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं, no study had been carried out to analyze the development of Gwadar in the presence of Chabahar port of Iran, despite the fact that the Gwadar has been under development since 2013. तो अभी तक हमने को बगैर स्टडी के वहां पे काम शुरू किया। अब आज ये बहुत बड़ी देखे ना कितनी ग्लेयरिंग मेरे ख्याल में ब्लंडर है कि हमने कुछ स्टडी नहीं करवाई। आजकल तो लोग अगर 5 मरले या 10 मरले के ऊपर एक घर बनाते हैं तो थोड़ा उसकी भी थोड़ा पहले फिजिबिलिटी स्टडी बना लेते हैं। तो आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और ये बड़ी एक आई ओपनर किस्म की स्टेटमेंट है कि हमने आज तक इसकी स्टडी नहीं करवाई पहले, इसको डेवलप करने से पहले। अब देखिए, अब आज उसका नतीजा क्या निकला, उस पर आ जाते हैं। काम क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हुआ? उन्होंने जो ऑन ग्राउंड इसका विजिट किया तो उसमें उन्होंने सीरियस इरेगुलरिटीज भी वहां पे उनको मिली, काम ना होने की वजूहात भी मिली। एक उसके अंदर चीज ये थी कि जो काम भी वहां पे स्टार्ट हुआ वो हुआ विदाउट फाइनलाइजेशन ऑफ गवादर फ्री जोन रेगुलेशंस। जो कंपनीज वहां पे रजिस्टर होना शुरू हुई, जो 44 हुई हैं, अच्छा, वो बगैर किसी रेगुलेशंस के हुई हैं। अब ब्यूरोक्रेसी का अपना निजाम है, एक काम आपने शुरू खुद ही करवाया, उसमें कंपनियों का तो कसूर नहीं है ना, बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान का होगा, बलोचिस्तान की हुकूमत का होगा, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का होगा, कंपनी का कसूर इसमें कोई नहीं बनता। अब उसमें रुकावटें किस तरह की आ रही, चूंकि काम वहां पे प्लान हुआ ही कभी नहीं है। यहाँ पे वफाक के अंदर तो आप तस्वीरें भी देख लें, विजिट्स भी देख लें, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कर चुके हैं। गवादर जो इर्द गिर्द का इलाका है,
اس رپورٹ کے مطابق وہاں پہ جو سب سے ایک خطرناک چیز مجھے لگی کہ یہ رپورٹ میں کیا لکھا، اور اس کو میں نے بار بار پڑھا پھر رپورٹ کیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ وزٹ ٹو گوادر فری زون ریویلڈ that the present area of Gwadar free zone is neither suitable nor suffices for the establishment of heavy industry. بڑی صنعتوں کے لیے یہ موضوع ہی نہیں ہے. اب آگے آ جاتے ہیں اس کی جو بڑی اس میں، اور ہم اس کو پچ کر رہے ہیں ایز اے اکنامک ہب ہوگا آگے گوادر کو. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہاں پہ جو گوادر کے ارد گرد کا ایریا ہے اس میں بڑی رکاوٹیں کیا آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، پور پاور اور واٹر سپلائی ہے انایڈیکویٹ ہے وہاں پہ، اور پھر جو پرمٹ لینے ہوتے ہیں کمپنیوں نے اس میں ان کو رکاوٹیں آ رہی ہیں. اسی طرح ان کو جو جب اس طرح کے ہائی سیکیورٹی ایریا کا وہ زون میں ہے وہ، تو اس کی وجہ سے بینکوں سے جو انہوں نے قرضے لینے اس میں پرابلم آ رہی ہے. یہ تو وہ جو گوادر فری زون کے ارد گرد کی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زون سے باہر چلے جاتے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق، تو اس میں جو بڑی رکاوٹیں ہیں اس کے اندر اگین انسینٹو پیکج اور جو ریگولیٹری اوور سائٹ ہے وہ مسنگ ہے گوادر فری زون کے باہر کے علاقے میں. سیکیورٹی سچویشن گوادر کے اندر باہر بہتر ہے، زون کے باہر اتنی بہتر نہیں ہے. انفراسٹرکچر پرابلم جو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں. Then lack of clarity and industrial development under new master plan. گوادر ماسٹر پلان جو ہے اس کے اوپر کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک. پھر گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ کے جو ہے اپنے ایشوز ہیں، اور ڈس انٹیگریٹڈ جو ایفرٹس ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ. اچھا اپنی تھاٹس کو یہاں پہ ہولڈ کریں، کیونکہ یہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک تو یہ گوادر کی بات ہو رہی ہے، گوادر سے باہر بھی جو ایریا اس کے، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت زیادہ احتجاج بھی ہوا، اور وہی جو بنیادی زندگی کی ضروریات ہیں لوگ اس کا مطالبہ کر رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا مطالبہ جائز ہے، کیونکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جو اپنی اسیسمنٹ ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد فردر اس پہ بات کریں گے کہ بنیادی طور پر رکاوٹیں ہیں کیا، اور آئیڈینٹیفائی کیا کیا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ نے اپنی اسیسمنٹ میں کہ کیوں ابھی تک گوادر پوری طرح سے آپریشنل نہیں ہو پایا. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم گوادر اور گوادر پورٹ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ گیٹ وے ہے ٹو سینٹرل ایشیا، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں نہ صرف پاکستان اور چائنا بلکہ خطے کے جو ممالک ہیں ان کا یہ اکنامک ہب ہوگا. لیکن بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جو رپورٹ اور فائنڈنگ سامنے آئی ہے، جو کچھ وہاں پہ کام ہو رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ منزل ابھی بہت دور ہے. اور ایک اور چیز شہباز جس میں میرے لیے بڑی حیران کن ہے، دو کہ ہم گوادر کو پچ کر رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں دنیا کے جو خطے کے 65 ممالک کی معیشت کو کنیکٹ کرے گی وایا چائنا. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ان کی اسیسمنٹ ہے کہ وہاں پہ جو گوادر ہے، جو بجلی وہاں پہ اس کو پرووائڈ کی جا رہی ہے، اس کا جو لنک ہے وہ نیشنل گریڈ سے ابھی تک لنک ہی نہیں ہے. مطلب نیشنل گریڈ سے ابھی تک 2013 سے ابھی تک باقی دنیا کے ساتھ اتنی بڑی ایران سے بجلی امپورٹ کر کے، ایران سے خود ہم آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ پے کر رہے ہیں اس کو پاور پروڈیوسرز کو کہ ہمارے پاس بجلی سرپلس ہے، اور گوادر کے لیے ایران سے بجلی منگواتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ہم نیشنل گریڈ سے لے کر گوادر تک ہمارے پاس ابھی تک انفراسٹرکچر لائن ہی نہیں آپ نے ڈالی، لائن ہی نہیں ڈالی کہ بجلی ان کو. اور پھر ہم گوادر کل خدا نہ خواستہ ایران کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو وہ بجلی آپ کی بند کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ گوادر بند ہو جائے گا، آپ کا فری زون پہ کام نہیں ہوگا. اچھا ایک اور چیز، یہ پچھلی حکومت میں بھی ہوتا تھا تھرڈ پارٹی پارٹیسپیشن. جب امریکہ کا اعتراض آیا اور باقی ممالک آیا جی کہ سی پیک تو سارا آپ نے چین کو دے دیا، ہم پاکستان میں آ کے کیا کریں گے، تو فواد چودھری صاحب سے لے کے ہمارے جو پلاننگ منسٹر سے پہلے ہوتے تھے خسرو بختیار صاحب، سب نے یہ بیان دیا تھرڈ پارٹی پارٹیسپیشن کا. تو اس کے اوپر اب اگین ہم بورڈ آف انویسٹمنٹ کی رپورٹ کو کر رہے ہیں کوٹ. رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا میکانزم ہی نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی جو پارٹیسپیشن ہو جائے. اب اس کو میں ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ پڑھ دیتا ہوں آپ کو. While both the countries have been reiterating that CPEC is open to third party participation, the same is not the case in the Gwadar free zone. Gwadar free zone میں تھرڈ پارٹی پارٹیسپیشن نہیں ہو سکتی. افغانستان نہیں آ سکتا، امریکہ نہیں آ سکتا، برطانیہ نہیں آ سکتا، کوئی ملک نہیں آ سکتا. آگے وہ لکھتے ہیں جی the slogan that CPEC is open to all does not hold water if the central piece of the CPEC is exclusive to the Chinese. یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ لکھ رہی ہے. اچھا اب اس میں پرابلم ایک اور جو اب آ گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میجر ان کی اور فائنڈنگز ہیں، کچھ تو ہم نے ان کو لاجسٹکس کی بتا دی ہیں آپ کو، پالیسی لیول پہ بڑے سیریس ایشوز ہیں ایز پر دس رپورٹ، کہ جو پالیسیز ہیں اس میں کوئی یونیفارمٹی نہیں ہے. فارن کرنسی کے حوالے سے یونیفارمٹی نہیں ہے. جو برانچ اور لیزاؤں آفس ہوتے ہیں کمپنیز کے رجسٹر ہونے کے لیے، اس میں کوئی یونیفارمٹی نہیں ہے. پھر جو ایک بڑی خطرناک چیز اس کے اندر لکھی گئی ہے، جو چائنیز آپریٹر ہیں COPHCL،
یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ جو انویسٹرز ہیں ان کو مس لیڈ کر رہے ہیں, کہ جو کچھ ان کو بتا رہے ہیں کہ جو انسینٹیوز وہ پبلسائز کر رہے ہیں کمپنیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اتنے ہے ہی نہیں. اس میں ایک وہ ایگزامپل دیتے ہیں 99 ایئرز کی لیز ان کو دی ہوئی ہے, بیسکلی تو ان کو 40 سال کے اوپر پاکستان نے رپورٹ دی ہوئی ہے. پھر جو انفراسٹرکچر کا انہوں نے بتا دیا وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور دین ایک اور جو چیز وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو پاکستان کی انویسٹمنٹ پالیسیز ہیں اس سے بڑھ کر COPHCL جو ہے چائنیز کمپنی لوگوں کو جو کمپنیز ہیں ان کو انسینٹیوز آفر کری, اگین مس لیڈنگ ہے. پھر ایک اور جو چیز جو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت کا, بزنس فرینڈلی اور بزنس فیسیلیٹیشن کی یہ بات کرتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پہ جتنے ریئل اسٹیٹ کے ایشوز ہیں کمپنیز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ون ونڈو آپریشن ہوگا. تو یہ جب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لوگ جا کے وہاں پہ جو گوادر ایسوسیشن آف ریٹیلر سے ملے تو انہوں نے اس کلیم کو کانٹراڈکٹ کیا. ان کا یہاں پہ ایسی کوئی چیز ون ونڈو آپریشن نام کی ہے ہی نہیں. یہ اس طرح کی اس کے اندر کامران کچھ اور بھی بڑی فائنڈنگز ہیں. ایک اور غیر ملکی کرنسی کے اوپر بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ جب وہاں پہ چائنیز کمپنیز کام اگر کر رہی ہیں تو ان کو فورن کرنسی اکاؤنٹ اپنے میں کھولنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ڈالر میں پہلے اکاؤنٹ کھولتے ہیں, خریدتے ہیں یا کھولتے ہیں اکاؤنٹ, اس کا پھر ایکسچینج ریٹ لاس ہوتا ہے, پھر اس کی کنورژن تیسری کرنسی میں ہوتی ہے اس کا ایکسچینج ریٹ لاس ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو اس کے اندر ایک بنا ہوا ہے. تو یہ اس کے بیسک میں نے جو فنڈامنٹل اس کے اندر فائنڈنگ ہے اور وہ ہے ریگارڈنگ جو رول ہے فیڈرل گورنمنٹ یا یہ جو فیڈرل اتھارٹیز ہیں. سنا ہے کہ اس میں کوئی کردار ان کا نہیں ہے, نہ کوئی ریگولیٹر نہ کوئی اور چیز. گوادر اور گوادر سے جڑی جتنی چیزیں ان کو وہ ریگولیٹ نہیں کرتا, اور بورڈ آف انویسٹمنٹ نے اس میں یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی ریگولیشن کے یا جس میں فیڈرل گورنمنٹ کا یا فیڈرل جو اتھارٹیز ہیں کوئی رول نہ ہو. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ وہی ریکمنڈیشن ہے جو مین ریکمنڈیشن ہے رپورٹ کی بورڈ آف انویسٹمنٹ کی طرف سے کہ جو کنسیشن ایگریمنٹ حکومت پاکستان نے سائن کیا ود چائنیز کمپنی اس کو امینڈ کریں, اور اس میں امینڈ کر کے جو وفاقی حکومت ہے اس کا بڑا کردار ہے اس میں رکھیں, اور اس کے بعد جو ریگولیٹرز ہیں ان کا رول اس میں دیں, پروونشل گورنمنٹس کا کیا رول ہے وہ ڈیفائن کریں, لوکل گورنمنٹ کا بھی اس میں اچھا خاصا رول ہے اس کو ڈیفائن کریں. ایک لیزاؤں ہونا چاہیے ان تینوں گورنمنٹس کے درمیان, وہ مسنگ ہے اس کے اندر. BOI کی اس میں میجر فائنڈنگ اور ریکمنڈیشن یہی ہے کہ چونکہ یہ ساری چیزیں مسنگ ہیں وہاں سے, تو وہاں پہ گوادر پہ ایک افیکٹو کام نہیں ہو سکتا. پہلے آپ کنسیشن ایگریمنٹ کو امینڈ کریں پھر آگے بڑھیں. لیکن جب یہ سفارشات وزیر اعظم آفس میں جاتی ہیں تو پرائم منسٹر آفس نے یہ کہہ کر یہ والی جو ریکمنڈیشن ہے وہ ریجیکٹ کر دی ناظرین, کہ اگر ہم نے چین کے ساتھ کنسیشن ایگریمنٹ جو ہے پورٹ کا وہ ہم نے امینڈ کیا یا اس میں کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے. بالکل, یہ بھی ایک امپلیکیشن ہے. اور ساتھ ہی یہ تو انویسٹمنٹ کا انہوں نے ذکر کیا, حال ہی میں ایک ویسٹرن ڈپلومیٹ سے اسی معاملے پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی گوادر کا وزٹ کیا تو وہ بھی تھوڑا حیران تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے گوادر کا جو وزٹ کیا ہے جو انہیں بتایا جاتا ہے یا بتایا جا رہا تھا گراؤنڈ پہ جا کے لگتا نہیں ہے کہ شاید ایسے حالات ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو دیکھ کر تو یہ لگا کہ شاید اس کا استعمال کسی اور مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے. تو یہ کنسرنز ظاہر ہے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ وہاں پہ کچھ پروگرس نہیں ہو رہی, اور باقی جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گی پلوشا خان جو سینیٹر ہیں, ممبر ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اور اس کمیٹی نے حال ہی میں گوادر کا وزٹ کیا, اور ساتھ ہی ان کے ہارون شریف صاحب جو فارمر چیئرمین رہے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وہ جوائن کریں گے. مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب, یہ چیئرمین رہے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے, اور سینیٹر پلوشا خان صاحبہ یہ ممبر ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اور ان کو اس لیے ہم نے مدعو کیا ہے کہ حال ہی میں یہ جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے گوادر کا دورہ بھی کیا ہے. تو آپ ہی سے میں آغاز کرنا چاہوں گا سینیٹر پلوشا صاحبہ, آپ نے حال ہی میں باقی ممبران کے ساتھ گوادر کا وزٹ کیا ہے, جو کہا جاتا ہے کہ گوادر جو ہے وہ سی پیک کے سر کا تاج ہے, تو آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے, کیا واقعی آپ نے ایسا کچھ دیکھا کہ واقعی جو سی پیک جو گوادر ہے وہ سی پیک کے سر کا تاج ہے؟ دیکھیے جی, یہ بڑا ایک چشم کشا ہمارا دورہ تھا پلاننگ کمیٹی کا, اور وہاں ماحول یہ تھا کہ جو انتظامیہ اور حکومت تھی وہ بالکل کسی صورت انتظامیہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم جس چار دیواری میں تقریباً ہم بند ہی تھے وہاں سے ہم باہر نکلیں یا کسی بھی جگہ کا کوئی بھی دورہ کریں.
لیکن اس کے باوجود کم از کم میں نے وہاں سے نکل کر جو مچھیروں کی اور جو وہاں کے مقامی لوگوں کی بستیاں ہیں وہ میں خود گئی اور میں نے دیکھی اور میں کسی طرح وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئی. تو میں آپ کو یہ بالکل فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ یہ دے سکتی ہوں کہ اس وقت آن گراؤنڈ جو مقامی افراد ہیں ان کی زندگی اور جہاں وہ رہ رہے ہیں وہ جانوروں سے بدتر ہے, اگر یہ ایگزیجریشن نہ ہو. یعنی اس قدر گندگی, اس کچرا میں نے کسی شہر کی کچرا کنڈی میں نہیں دیکھا جو گوادر کی ان گلیوں میں تھا جہاں عام لوگ رہتے تھے. ایک بہت بڑی خلیج حائل ہے, بلکہ ایک اس کو کہنا چاہیے ایلوژن ہے وہ جو آپ اور ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور جو حقیقت میں آن گراؤنڈ ہے. حقیقت میں صرف وہاں وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے, یعنی خوبصورت سمندر اور صرف ایک جو ہے غربت اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. لہٰذا عام عوام جو ہے وہ نہ اس تمام چیز سے کنیکٹڈ ہے, نہ انہیں کچھ سمجھ آتا ہے. جو دورے ہمیں کرائے گئے, جو پروجیکٹس ہمیں دکھائے گئے, وہ چند شیڈ, ایک ووکیشنل سینٹر جس میں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا, جس میں ابھی تک کوئی انرولمنٹ نہیں تھی, چند ایک بلڈنگ وہ بھی جو ہے آپ سمجھے چند ایکڑوں پر محیط ہے. اس کے علاوہ وہاں آپ اگر سی پیک کا کوئی ایسا کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کہ تاج ہے یا تاج گوادر کے سر پہ ہے, تو ایسا کچھ نہیں. وہاں اس وقت ایک دھرنا بیٹھا تھا. اچھا سر, جو پچھلے جی ہارون شریف صاحب, آپ کو بھی ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں. آپ نے خبر دیکھی کہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق تو وہاں پہ گراؤنڈ پہ کچھ ہے نہیں, نہ وہاں پہ بیسک فیسلٹیز ہیں, نہ ہی وہ جو علاقہ ہے وہ موزوں ہے بڑی صنعتوں کے لیے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے 2013 سے لے کے 2021 تک ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم عوام کی آنکھوں میں دھول چونکتے رہے یا کچھ واقعی گراؤنڈ پہ بھی کام آپ کو ہوا ہے, لگتا ہے کہ ہوا ہے وہاں پہ؟ جی, اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ہے جو پورٹ ہے اور جہاں چائنا کی گرانٹ سے یہ سب کچھ ادارے بنائے جا رہے تھے. دوسرا حصہ ہے اکنامک زون اور انویسٹمنٹ لانے کا. جہاں تک بورڈ آف انویسٹمنٹ کی رپورٹ ہے وہ اس حصے کو انویسٹمنٹ کے لینز سے اینالائز کرتی ہے. میں صرف یہ بات, کیونکہ میرا تعلق پچھلے 3 سال سے اس سے زیادہ رہا ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ایک بڑا قیمتی وقت ضائع کر دیا کنفیوژن میں. اس کے بعد ہم کووڈ-19 کی وجہ سے چائنیز کا آنا جانا مشکل ہو گیا, تو اس کنفیوژن میں اور کوآرڈینیشن میں اور کووڈ میں آئی تھنک ہماری کمپٹنس پہلے ہی بہت کم تھی. اس کی وجہ سے ڈیزائرڈ رزلٹ وہاں پر دکھ نہیں رہے ہیں. دوسری چیز اس میں امپورٹنٹ, جو میں کوآرڈینیشن کی بات کر رہا ہوں, اس میں اتنے زیادہ پلیئرز انوالوڈ ہیں کہ ہمیں ایک سینٹرل اتھارٹی کو کوآرڈینیشن لیڈ دینی پڑے گی. اس کے اندر سیکورٹی والے بھی انوالوڈ ہیں, اس کے اندر صوبہ بھی انوالوڈ ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی انوالوڈ ہے, اب سی پیک اتھارٹی بھی آ گئی ہے, میریٹائم منسٹری بھی ہے. تو یہ کنفیوژن کو بڑھاتا ہے انفارچونیٹلی. اس کی وجہ سے یہ اتنا اسٹریٹجک انویسٹمنٹ جو ہے اس کے وہ نتائج نہیں نظر آ رہے گراؤنڈ پہ, جیسے ابھی پلوشا نے کہا ہے, جو کہ ڈیزائرڈ تھے. سینیٹر پلوشا صاحبہ, آپ نے ذکر کیا, ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو عام لوگوں کے وہاں پہ حالات ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان ظاہر ہے کہ ایک نگلیکٹڈ صوبہ ہے, اور آئیڈیا یہی تھا کہ گوادر جب ڈیولپ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ اور ٹریکل ڈاؤن امپیکٹ وہاں کی لوکل پاپولیشن پہ آئے گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گوادر کے اندر سی پیک کے تناظر میں اگر آپ دیکھا جائے تو اس قسم کی ڈیولپمنٹ اور پیش رفت ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے مقامی آبادی کو آئندہ آنے والے سالوں میں, مہینوں میں کوئی فرق پڑتا نظر آئے گا؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ مقامی آبادی جہاں تک ہمیں تو دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی. یعنی ان میں اور ایک ہے جو وہاں ہم لوگ جا کر وزٹ کرتے ہیں, وہ اتنا ہی فرق تھا جتنا زمین اور آسمان. ان کو اجازت ہی نہیں تھی ان سڑکوں کی طرف رخ کرنے کی جہاں سے ہمارے وی آئی پی کیبلکیٹ گزرے. اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں, خاردار تاروں سے ان کے اور ان سڑکوں کے جہاں سے ہم آتے جاتے ہیں ان کو روک دیا گیا تھا. اس کے درمیان خاردار تاریں تھیں اور سیکیورٹی, جس پر میں نے انہیں کہا بھی کہ یہ کوئی ہم کسی اور ملک میں تو نہیں آئے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں ان سے کیا خطرہ. لیکن میں آپ کو چند ایک ایگزامپل دیتی ہوں. اس وقت ایک وہاں دھرنا بیٹھا ہوا تھا جو اب شاید
اس وقت بھی 15-20 دن سے بیٹھا تھا، اور ہم نے اس کی درخواست بھی کی انتظامیہ سے کہ ہم اس دھرنے سے ملنا چاہتے ہیں اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم وہاں اسٹینڈنگ کمیٹی اسی لیے تو گئے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، نہ کہ صرف ہم فلائٹ پر دبئی ٹائپ کے مناظر دیکھ کے اور ایک ہوٹل میں رہ کے آ جائیں، لیکن وہ اجازت ہمیں نہیں دی۔ دوسری بات، میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں، ایک وہاں سڑک ہے، شاید ہارون صاحب اس کا مجھے نام، تو ایسٹرن پتہ نہیں بائی پاس کہتے ہیں اسے کیا، جو کہ سمندر کے ساتھ ساتھ چلتی ہے جی، وہ سڑک جو ہے اس پر پورا گوادر دھرنے پہ بیٹھا ہے کہ پانی کی بوند نہیں۔ اس سڑک کے دائیں اور بائیں کالے رنگ کے پائپس پچھلے 6 ماہ سے پڑے، یعنی کہ ہمیں یہ بتایا گیا، جو ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بریفنگ دی گئی، خوبصورت سلائڈز دکھائی گئی، اس سڑک ہمیں بتایا گیا کہ ادھر ڈیمز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ ڈیمز ہیں کہ جو پانی سے لبالب بھرے ہیں، لیکن وہ جو ڈیمز ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے پائپ 6 ماہ سے سڑک کے ساتھ پڑے ہیں، لیکن کسی نے ان کو کنیکٹ کرنے کی زحمت نہیں کی۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت بڑا اس وقت قوم کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے۔ سی پیک جہاں تھا جو تھا اسے بریک لگ چکی ہے۔ گوادر میں ہمیں اس کا ہیلو جی سینیٹر پلوش، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈان میں خبر چھپی ہے خلیقیانی صاحب کی، وہ بھی آپ کے ساتھ وزٹ پہ تھے، اس کے اندر ایک جملہ انہوں نے کوٹ کیا ہے، جو جنرل آفیسر کمانڈر تھے وہاں پہ اسپیشل سیکورٹی ڈویژن ساؤتھ کے میجر جنرل عنایت حسین، انہوں نے آپ کی کمیٹی کے سامنے ٹیسٹیفائی کیا ہے کہ جی if immediate steps were not taken to address basic issues confronting the people of Gwadar, تو اگلا جو ہوگا سمر that will be like a hell۔ یہ بڑا ایک اسٹرانگ جملہ آ رہا ہے ایک ملٹری کمانڈر کی طرف سے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ دیکھیے جی، وہ بڑے کنسرن تھے کہ پچھلی جو گرمیاں گزری تھی اس پر ہر روز جو ہے وہاں عوام، بچے اور خواتین نکل کے وہ میرین ڈرائیو پر بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ جو بجلی بھی آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل گرڈ سے نہیں کنیکٹڈ، اور ایران جو ہے وہ بجلی اپنی ضرورت کے حساب سے کم یا زیادہ کرتا ہے، لہٰذا وہاں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے، نہ دیکھنے کو کچھ ایسا ہے۔ وہ برتھ ضرور بنی ہوئی ہیں 2-3، جہاں ہم نے پوچھا کتنی شپس آتی ہیں تو انہوں نے کہا شاید مہینے میں 1 یا 2 شپس آتی ہیں۔ تو وہ جنرل آفیسر کمانڈنگ اسی لیے خاصے پرٹرب تھے، اضطراب میں تھے کہ ان کو لا اینڈ آرڈر سچویشن بنتی نظر آ رہی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریڈ ٹیپزم کو ختم کیا جائے، کٹ تھرو دا ریڈ ٹیپزم۔ لہٰذا یہ صرف وہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں یا کوئی پولیٹیکل بات ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو آن گراؤنڈ سیکیورٹی سچویشن کو مانیٹر کرتے ہیں اور سی پیک کو دیکھتے ہیں، ان کے یہی خیالات تھے کہ اگلی سمر سے میں وہ دوبارہ اس قسم کی رائٹنگ نہیں دیکھنا چاہتے جو انہوں نے دیکھی پچھلے سمر۔ چلیں یہاں پہ ہم ایک بریک کے بعد وے فارورڈ پہ بھی بات کریں گے کہ اب یہ مسائل، یہ تمام اس کی خود نشاندہی بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی کر رہی ہے، کرنا کیا ہے آگے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گوادر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جتنا اس کا پوٹینشل ہے اور اتنا اس پہ کام ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو ہارون شریف صاحب، بورڈ آف انویسٹمنٹ نے حال ہی میں جو اسیسمنٹ کی ہے، ویسے تو ہم سی پیک کو یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 ملکوں کا بنیادی طور پر منصوبہ نہیں ہے، ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملک آ کے اس میں انویسٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر گوادر فری زون کی بات کریں، یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ تو تیسرے کسی ملک کی، تیسرے کسی فریق کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے، یہ تو صرف ایکسکلوسیولی چائنیز کے لیے ہے۔ تو ڈو یو تھنک کہ یہ پھر کہنا کہ سی پیک جو ہے وہ باقی دنیا بھی آ کے انویسٹمنٹ کرے اور ایکچولی اگریمنٹ میں ایسی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے، تو اس طرح کی کنفیوژن کیوں ہے؟ جی دیکھیں کامران، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سیاسی بیانات کہ وی آر اوپن فار بزنس، لوگ آئیں اور انویسٹ کریں، ایک ہے ان کو ریئلائزیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک انسٹیٹیوشنل نیگوسیٹڈ فیسیلیٹیشن کرنی ہے۔ ہم جہاں تک سیاسی قیادت ہے وہ کنسسٹنٹلی اکنامک ڈپلومیسی کے اور یہ بیانات دے رہی ہے، لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کسی کو انوائٹ کرنے کے لیے ایک ویلیو پروپوزیشن ٹیبل پہ رکھنی پڑتی ہے کہ یہ اپرچونٹیز ہیں، یہ انسینٹیوز ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کو یہاں پر فیسیلیٹیٹ کریں گے۔
اب میں مثال دیتا ہوں, جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تھا تو اس وقت آپ کو یاد ہو کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے $21 ارب کی جو انویسٹمنٹ اناؤنس کی تھی, اس میں 2 پروجیکٹس, ایک آئل ریفائنری کا تھا اور ایک رینیوبل انرجی کا, دونوں بلوچستان میں تھے. آئل ریفائنری کے لیے انہوں نے گوادر کے پاس جگہ سلیکٹ کی تھی. ہمارے پاس وہاں پر ان کو جگہ دینے کے لیے کیپیبلٹی نہیں تھی کہ ہم بڈنگ کے تھرو یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ان کو جگہ دے پائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری سیاسی بیانات جو ہیں ان کی ریالٹی سے فرق ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بیک فائر کر جاتی ہیں. کیونکہ آپ نے وے فارورڈ کی بات کی ہے, دیکھیں کسی بھی نئے شہر کو یا پورٹ کو بنتے کافی عرصہ لگتا ہے. ایک کر دیں کہ وہ جو سعودی عرب کی انویسٹمنٹ آنی تھی, پھر $21 ارب کی آئل ریفائنری لگنی تھی, میجر چانک ادھر ہی جانا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہانی ختم ہے اب. جی میرے حساب سے یہ پہلے یہ مسڈ اپرچونٹی تھی, اب انفارچونیٹلی جو بھی آخری دورہ میں نے دیکھا ہے میرے حساب سے یہ ایک لاسٹ اپرچونٹی میں کنورٹ ہو گئی ہے. اور یہ قصور ہمارا اپنا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, نہ ہم کمپٹنس بڑھا پائے. دیکھیں یہ ایکسٹرا آرڈنری کام کرنے کے لیے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری ریسورسز اور پروفیشنلزم چاہیے. ہارون صاحب, آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی ذکر فرمایا تھا کہ سینٹرل ایک اتھارٹی ہونی چاہیے جو سی پیک اور خاص طور پر گوادر کے معاملات کو آگے لے کر چلے. جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اتھارٹی تھی وہ سینٹرل اتھارٹی تھی, اور جنرل عاصم سلیم باجوہ پرائمریلی فوکس تھے گوادر کے اوپر, تو وہ کیوں کامیاب نہیں ہو پائے؟ پھر اس کے بعد حکومت نے جب وہ چلے گئے تو ابھی تک سی پیک اتھارٹی کا کوئی چیئرمین ہی نیا نہیں لگایا. تو یہ سارے کیا ماجرا ہے, آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ بڑی بات کلیئر ہے کہ جب سی پیک اتھارٹی بنی تھی تو ایک کنفیوژن ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ انڈسٹریل کوآپریشن پہ لیڈ کر رہا ہے فارملی, اور ہم نے بعد میں ایک نیا ادارہ کھڑا کر دیا. میں تو پرنسپلی نئے ادارے بنانے کے خلاف ہوں جب ہماری کمپٹیشن اتنی کم ہو کمپٹنس, لیکن اب جب بن گئی تو ہم یہ دونوں کا کوآرڈینیشن نہیں, ہمیں اس کو ضم کر دینا چاہیے تھا. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا جو چائنا کی سائیڈ ہے یا وہ سی پیک اتھارٹی میں چلی جائے یا اس کو مرج کر دیں, بیکاز ہم کنفیوژنز کو ایڈ کر رہے ہیں. آپ کا سوال کہ یہ اتھارٹی اگر آپ دیکھیں پہلے تو آرڈیننس بنتے میں 1-1.5 سال لگ گیا, اس کے بعد اس کو نوٹیفائی ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے, اور جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر لگے ہیں, انرجیٹک ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, لیکن ان کو ایگزیکٹو اتھارٹی تو تب ملے گی جب اکنامک زونز کا کنٹرول ان کے پاس آئے گا, جب انڈسٹریل کوآپریشن بورڈ آف انویسٹمنٹ سے شفٹ ہو کے ان کے پاس آئے گا. ابھی چینی اگر میں انویسٹر ہوں تو میں 3-4 ہاؤسز سے ڈیل کر رہا ہوں, پلاننگ منسٹر سے بھی کر رہا ہوں, سی پیک کے وزیر سے بھی کر رہا ہوں, بورڈ آف انویسٹمنٹ سے بھی کر رہا ہوں, صوبوں سے بھی کر رہا ہوں. آئی تھنک یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے ایکسٹرا آرڈینری انسٹیٹیوشنل سٹیپ نہ لیے تو یہ فاسٹ ٹریک نہیں ہو پائے گا. شریف صاحب, یہ تو ہمارا چین کے ساتھ یہ حال ہے. چینی کمپنیز کو, جن کو ہم آئرن برادر کہتے ہیں, ان کو ایسے ڈیل کر رہے ہیں, تو جو عام فورن انویسٹر آئے گا تو آپ سوچیں کہ اس کا ہم حال کیا کرتے ہیں. پھر وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں. پلوشا صاحبہ, اب ظاہر کمیٹی وہاں پہ گئی, آپ نے خود بھی بتایا کہ ایک گائیڈڈ اور ریسٹرکٹڈ ٹور تھا, تو اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ اب وہاں پہ آپ گئے ہیں, کوئی ریکمنڈیشنز آپ جو بھی ریلیونٹ ادارے ہیں, گورنمنٹ ہیں, ان کو دیں گے کہ اگر واقعی گوادر کے پوٹینشل کو ریئلائز کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے, یا کمیٹی بس گئی ہے, بس وہ واپس آ گئے, اس کے بعد کہانی ختم؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جس جگہ کی کنیکٹیوٹی پورے ملک سے ہو ہی نہ, وہاں کس بزنس مین نے آنا ہے یا کس ٹورسٹ نے آنا ہے یا کون سا پوٹینشیل ریئلائز ہونا ہے. یہ بات کمیٹی کے چیئرمین سلیم مانوی والا نے بھی کی کہ آپ جو ہے پرائیویٹ ایئر لائن سے بات کریں, کم از کم یہاں روزانہ کی فلائٹ جو ہے آپ کے میجر شہروں سے وہ آئیں, تاکہ اگر کوئی اندرون ملک کی بزنس کرنا چاہتا ہے کم از کم جا کر دیکھ تو سکے. اس وقت بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں سیکیورٹی کے نام پر, اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریسٹرکٹڈ کمیٹی کا تو ارادہ ہے دوبارہ جانے کا اور اس کو مانیٹر کرنے کا ایک پیریوڈک بیسس پر. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم ڈسٹرکٹ ہوں گے, جب ہمیں باہر نکل کے لوگوں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اور ہمیں انتظامیہ سے کہا جائے گا کہ بھئی اب جائیں تو اپنے رسک لیں, ہم نہیں لیتے, آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتے. اب مجھے تو یہ حیرت تھی کہ مجھے یہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی اور ملک میں ہم آ گئے ہیں, یعنی کہ جہاں ہم اتنے ناپسندیدہ ہیں کہ ہم نکل کے گوادر کی سڑکوں پہ نہیں جا سکتے یا لوکل پاپولیشن سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے. خان, ایک بات ذرا بتائیے گا, مختصر, ہمارے پاس ٹائم کم ہے,
آپ کو کوئی ڈیڈ لائن دی گئی کہ گوادر جو ہے جس طرح ہم نے اس کو ایک پرومس کیا دنیا کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ کہ گوادر جو ہوگا وہ گیٹ وے ہوگا ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ اب وہ والی کہانیاں کوئی نہیں ہے، اب وہ کہانیاں یہ بھی نہیں بیچ رہے. انہوں نے سی پیک کو ایک جو اسٹینڈ اسٹل ہو گیا ہے، اب یہاں سے دھکا مار کے اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا جو ہے اسی کو سمجھے بڑی غنیمت ہوگی. اور اس میں جہاں تک سمجھتی ہوں کوئی چائنیز بھی اتنے خوش نہیں ہے کہ جو اب یہ حالات بن گئے ہیں، لہٰذا کوئی ڈیڈ لائن نہیں. بات یہ ہے کہ اس پر اب جب تک کمٹمنٹ حکومت کی نہیں ہوگی، جب وہ اپنے ڈومیسٹک مسائل سے نہیں نکلے گی، جہاں پورا ملک پانی، گیس، بجلی، غربت میں گر رہا ہو، تو کون گوادر کی طرف آپ مجھے بتائیں نظر کرتا ہے؟ ان کو تو روزانہ کی سروائیول کے مسائل ہیں. کیا آج سے یہ کا دن گزرے تو کل. بہت شکریہ سینیٹر پلوشا خان صاحبہ. وقت کی تھی ہم ہارون شریف صاحب سے ان کا ضرور لاسٹ کامنٹ لیتے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے اگر ہم گوادر کی بات کریں اور اوور آل سی پیک کی بات کریں. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.